تو ایک واقعہ بتاتا ہوں، اس واقعے کے اندر دو سبق ہے۔ ایک بادشاہ رہتا ہے، وہ بادشاہ جو ہے اعلان کرتا ہے شہر میں کوئی بھی شخص جھوٹ بولے گا اس کو جو ہے 30 دینار جرمانہ لگیں گے، 30 دینار روپے دینا پڑے گا بادشاہ کے خزانے میں۔ تو اس ڈر سے جو کوئی کسی سے بات نہیں کرتا ہے، سارے لوگ ڈرے رہتے ہیں، ڈر سے سب ایک دوسرے سے دور بھاگتے ہیں۔ بادشاہ جو کچھ دنوں کے بعد بھیس بدل کر غریبوں کا کپڑا پہن کر بازار میں نکلتا ہے، ایک تاجر کے پاس بیٹھتا ہے، تاجر کے ساتھ چائے پیتا ہے، تاجر سے پوچھتا ہے کہ تمہاری اولاد کتنی ہے؟ تو تاجر کہتا ہے میری ایک اولاد ہے۔ تاجر سے پوچھتا ہے تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو تاجر بولتا ہے میری عمر 20 سال ہے۔ تاجر سے پوچھتا ہے تمہارے پاس پیسے کتنے ہیں؟ تو تاجر کہتا ہے 70,000 دینار میرے پاس ہے۔ اس کے بعد تاجر چلا جاتا ہے، بادشاہ محل میں جاتا ہے، چھان بین کرتا ہے، چیک کرتا ہے، تو تاجر کی عمر جو ہوتی ہے وہ 35 سال رہتی ہے، اور تاجر کے پاس پیسے جو ہے 70,000 سے بھی زیادہ رہتے ہیں، اور تاجر کے پاس جو ہے 5 اولاد رہتی ہے۔ وہ تینوں باتیں جھوٹ بتائی تھی۔ بادشاہ نے حکم دیا اس تاجر کو پکڑ کے لاؤ محل میں لے کر آتے ہیں۔ پھر تاجر سے واپس تینوں سوال پوچھتے ہیں، تمہارے پاس پیسہ کتنا ہے؟ تاجر کہتا ہے 70,000 دینار۔ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تاجر کہتا ہے 20 سال۔ تمہاری اولاد کتنی ہے؟ تاجر کہتا ہے 1۔ تو کہا کہ یہاں دیکھو کاغذات میں تو تمہاری 5 اولاد بتا رہی، پیسے زیادہ بتا رہے۔ کاغذات میں تمہاری 5 اولاد بتا رہی ہے، پیسے بھی 70,000 سے زیادہ ہے، اور تمہاری عمر 35 سال ہے۔ تو تاجر کہتا ہے جی آپ کی بات صحیح ہے، لیکن میری آپ پوری بات سن لیجئے۔ تاجر کہتا تو تاجر سے تینوں سوال واپس پوچھتے ہیں۔ تو تاجر کہتا ہے میں 20 سال عمر اپنی اس لیے بتایا کیونکہ میں اپنی 35 سال کی عمر میں سے 20 سال ہی میں نے اچھے کاموں میں گزارے ہیں، اور سچائی امانت داری کے ساتھ 20 سال گزارے، باقی 15 سال جو ہے میں نے اچھے سے نہیں گزارے۔ اور میں نے 70,000 دینار اس لیے بتایا کہ 70,000 دینار میں نے اللہ کی راہ میں ایک مسجد میں خرچ کیے، تو اسی کو میں اپنا پیسہ سمجھتا ہوں۔ اور میں نے اولاد ایک اس لیے بتائی کیونکہ میری 5 اولاد میں سے ایک ہی اولاد ہے جو میری بات سنتی ہے، میری عزت کرتی ہے، میری خدمت کرتی ہے۔ تو بادشاہ جو ہے تینوں سوال سننے کے بعد جو ہے اس تاجر کو معاف کر دیتا، کہتا ہے اس کو جانے دو۔ تو بچوں اس واقعے سے ہم یہ سبق سیکھتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ اپنے ماں باپ کا ادب اور احترام کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، اور ہمیں جو ہے اپنے پیسے کو اچھے کاموں میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ تو ابھی سے تم لوگ عادت بنا لو، اگر تمہیں 10 روپے خرچ کے لیے ملتے ہیں تو تم اس میں سے 9 روپے کھا لو، لیکن 1 روپے صدقہ کر دو، یا اس 1 روپے کو ایک ڈبے میں جمع کرو۔ جمع کرنے کے بعد 10 روپے جمع ہوتے ہیں تو اپنے کسی غریب دوست کو کھلا دو، یا تو پھر کسی غریب کو دے دو۔ 1 روپے سے 9 روپے تم کھا لو، 1 روپے دے دو۔ اسی طریقے سے آگے بڑھتے جاؤ گے، تم 20 روپے اگر تمہیں ملے تو 18 روپے کھا لینا، 2 روپے صدقہ اور خیرات کر دینا۔ 50 ملے 45 کھا لینا، 5 روپے صدقہ خیرات کر دینا۔ تو اس سے جو ہے تمہارے اندر سخاوت کی عادت بنے گی، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے پھر ہچکچاؤ گے نہیں، دل کھول کے خرچ کرو گے۔ اللہ تعالیٰ کو جو ہے سب سے زیادہ کون سا بندہ پسند ہے؟ جو اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے خرچ کرے۔ جو پیسہ تم اللہ کے لیے خرچ کرتے ہو وہ تمہارا آخرت کی بینک میں جمع ہو جاتا ہے۔